آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے دلیر اور باہمت شخص کی داستان سنائیں گے جس کی دھوم نہ صرف ہندوستان میں تھی بلکہ بہت سے غیر ملکی ذرائع ابلاغ بھی ایک عرصے تک ان کی شان میں بہت کچھ نشر کرتے رہے۔ آج ہم آپ کو ملک محمد خان ڈھورنالیہ کے بارے میں بتائیں گے، جس نے حکومت پاکستان میں اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ وادی سون، کیمل پور اور پنڈی کے علاقوں میں محمد خان ڈھورنالیہ کا حکم چلتا تھا۔ ان علاقوں پر مشتمل ملک صاحب نے اپنی ریاست بنا رکھی تھی، جن کا یہ بے تاج بادشاہ تھا۔ اپنی عدالتیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان کے پاس سینکڑوں ہزاروں کارندے تھے جو کہ بیشتر مسلح ہوتے تھے۔ اس وقت کے علماء اکرام کی موجودگی میں ملزمان کے تمام مقدمات کی سماعت ہوتی، فیصلے ہوتے تھے اور وقت پر ہی انہیں عمل درآمد کرایا جاتا تھا۔ ہر اخبار میں محمد خان ڈھورنالیہ کو وادی سون کا بے تاج بادشاہ لکھا جاتا تھا۔ ان کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ رات کو سرگودا سے کسی طرف بھی ٹریفک نہ چلتی۔ یہ اپنے دور کا نامی گرامی اور انتہائی خطرناک شخص محمد خان ڈاکو کے نام سے مشہور ہوا۔ ملک محمد خان کو مختلف مقدمات میں 5 بار سزائے موت اور 149 سال قید بامشقت ہوئی۔ محمد خان کا تعلق ضلع کیمل پور کی تحصیل تلنگانگ کے گاؤں ڈھورنال سے تھا، جس کی آبادی میں بڑی قوم اوان برادری ہے، جبکہ سید اور دوسری قومیں بھی آباد ہیں۔ محمد خان ڈھورنالیہ کے دادا فوج میں دفعہ دار تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت ان کے والد ملک لال خان فوج کے رسالہ میں تھے، جو اپنی مدت ملازمت کے بعد اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ زرعی برانی زمین کافی تھی، جس سے ان کی گزر بسر اچھی تھی۔ محمد خان ڈاکو کا گھرانہ کٹر دینی گھرانہ تھا، جس میں 5 بھائی اور 1 بہن شامل تھی۔ محمد خان کے 3 بڑے بھائی فوج میں ملازم تھے، جس کی وجہ سے محمد خان کو بھی بچپن سے فوج میں جانے کا شوق تھا۔ 1940 میں جب دوسری جنگ عظیم لگی تو محمد خان کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی، جس میں ان کے ایک چچا ملک علی یار خان ان دنوں اتر پردیش بھارت میں تھے۔ وہاں راجپوتانہ رجمنٹ میں حوالدار تھے۔ وہاں پر کھلی فوج کی بھرتی عام تھی۔ محمد خان کو بھی فوج کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے چچا کے پاس اتر پردیش چلے گئے۔ فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں لانس نائک بنا دیا گیا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد اسے 58 پنجاب رجمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کافی عرصہ کشمیر کے محاذ پر بھی گزرا۔ محمد خان ڈھورنالیہ کے خاندان کی کسی کے ساتھ جدی پشتی دشمنی نہ تھی۔ ان کی زندگی بڑے سکون سے بسر ہو رہی تھی۔ 1950 میں محمد خان 2 ماہ کی چھٹی لے کر گھر آیا تو حالات کے بے رحم سائے اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح منڈلانے لگے۔ ڈھورنال گاؤں کے نمبردار ملک لال خان اور محمد خان کے بڑے بھائی ہاشم خان کی سیاسی دھڑے بندیوں کی وجہ سے آپس میں شدید مخالفت ہو گئی۔ نمبردار جس دھڑے کی مخالفت کرتا تھا، ہاشم خان اس دھڑے کا حمایتی تھا۔ اس وقت الیکشن کا دور چل رہا تھا اور ایک بڑی سیاسی شخصیت نمبردار کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ محمد خان ڈھورنالیہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی بھی سازش سے بے نیاز اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اس کی چھٹی ختم ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے کہ نمبردار لال خان نے پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے ایک ڈرامہ کھیلا اور اپنے 3 آدمیوں کو اسلحہ دے کر اپنے ہی گھر پر فائرنگ کرنے کا کہا۔ یہ حویلی گاؤں کے درمیان میں تھی۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔
کہ آدھی رات کو فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہر کوئی بے خبر تھا کہ یہ گولیاں کہاں سے چل رہی ہیں اور کیوں چل رہی ہیں۔ صبح ہوئی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ محمد خان اور ہاشم خان پر دفعہ 307 ارادہ قتل اور دفعہ 392 ڈکیتی کا نامزد پرچہ درج کر دیا گیا۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بھائی نمبردار کو قتل کرنے اور ڈاکہ ڈالنے گئے اور جب لال خان ہاتھ نہ لگا تو مال لوٹ کر اور فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس من گھڑت کہانی نے محمد خان اور اس کے گھر والوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پولیس نے جلد ہی دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا اور تلنگانہ کی حوالات میں بند کر دیا۔ بعد ازاں ان کا چالان پیش کر کے متعلقہ جیل بھیج دیا گیا۔ تھانے دار نے محمد خان پر رائفل، ان کے بھائی پر پستول اور ان کے ایک قریبی دوست فتح شیر پر برچی کی جعلی برآمدگی ڈال دی۔ علاقے کی ایک مشہور و معروف سیاسی شخصیت کی ماں پر ان کے اوپر ڈاکہ ثابت کر دیا گیا۔ مجسٹریٹ نصر اللہ وڑیچ کی عدالت میں 6 ماہ تک مقدمہ چلا اور آخر کار ان دونوں بھائیوں کو 3 سال قید بامشقت سنا دی گئی، جس میں 1.5 سال کی معافی مل گئی اور 1952 میں دونوں بھائی جیل سے باہر آ گئے۔ اس دوران وہ کیمل پور اور راول پنڈی کی جیل میں رہے۔ ابھی انہیں جیل سے رہا ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ نمبردار لال خان نے ایک اور خطرناک منصوبہ بنایا اور دوسری طرف مغربی پاکستان کے سابق گورنر ملک امیر محمد خان اور پیر آف مکھڈ شریف پیر لال بادشاہ کی دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ برطانیہ دور میں امیر محمد خان کے والد نے پیر لال بادشاہ آف مکھڈ کو قید دلوائی تھی۔ نمبردار لال خان پیر آف مکھڈ کا مرید تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت رنج اور غصہ تھا، جبکہ محمد خان ڈرنالیا اور اس کے خاندان کے لوگ نواب امیر محمد خان کے حمایتی تھے، جبکہ محمد خان ڈرنالیا ملک امیر محمد خان کو والد کا درجہ دیتا تھا اور بہت محبت کرتا تھا، جبکہ پیر مکھڈ اور ان کے حلیف محمد خان کو اپنا سیاسی دشمن سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ محمد خان اور اس کے خاندان والے لڑائی جھگڑے سے دامن بچاتے رہے، لیکن نمبردار ان پر جھپٹتا رہا۔ محمد خان کے جیل سے رہا ہوئے ابھی تک 6 ماہ ہوئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ان کے بڑے بھائی ہاشم خان گردے کے درد میں اکثر مبتلا رہتے تھے۔ محمد خان اس کو نزدیکی ہسپتال لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن سخت گرمی تھی، دوپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ ہاشم خان کے گردے میں سخت تکلیف اٹھی۔ محمد خان اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس دوا لے جانے جا رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ نمبردار کے آدمیوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ محمد خان نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آدمی سے چاقو چھین کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ جلد ہی گاؤں کے لوگوں نے جھگڑا ختم کر دیا۔ اس دن ان دونوں بھائیوں پر ایک دفعہ پھر دفعہ 307 ارادہ قتل کا پرچہ نامزد کر دیا گیا اور چالان کر کے جیل بھجوا دیا گیا۔ کیمل پور کے مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا اور پھر سے دونوں بھائیوں کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی اور ہائی کورٹ نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ 3 ماہ جیل میں رہنے کے بعد دونوں بھائی پھر سے جیل سے رہا ہو گئے۔ اب ملک محمد خان نے ذہن میں نمبردار کے خلاف ایک نفرت کا طوفان بھر لیا۔ اس کے سینے میں نفرت کے الاؤ دہک رہے تھے، ایک لاوا تھا جو ابل رہا تھا۔ ابھی محمد خان کو جیل سے آئے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ محمد خان کے بڑے بھائی رنگ باز فوج سے چھٹی لے کر آ گئے۔ لوگوں میں سرگوشیاں اور چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ اب کوئی بڑا واقعہ روپوش ہونے والا ہے۔
لیکن حالات نے ایسا رخ بدلا کہ انہیں صبر کرنا پڑا۔ کچھ ایسا ہوا کہ نمبردار ملک لال خان گاؤں کے چند معززین کے ساتھ محمد خان کے گھر ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کر حلف دیا کہ آئندہ وہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، جس پر سب بھائیوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور محمد خان اس کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف پیر آف مکھڈ کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگی۔ انہوں نے ان کے نانا کے رشتہ دار ملک مولا بخش وغیرہ کو اکسایا، جبکہ مولا بخش گروپ کی بھی دیرینہ چپکلش محمد خان کے ساتھ اندرونی طور پر چلی آ رہی تھی۔ پیر صاحب نے راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کو تھوڑی سی ہوا دی تو ڈھرنال گاؤں کی زمین لال خون سے رنگین ہونے لگی اور ایک ایسی خونخوار اور خوفناک داستان لکھی جانے لگی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محمد خان نے 1954 میں مولا بخش خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی جو کہ ان کی پسند سے ہوئی۔ مولا بخش خاندان کے لوگ اس شادی کے خلاف تھے اور کوئی بھی اس شادی میں شریک نہ تھا۔ نانا کے خاندان سے پہلے بھی دشمنی تھی، جبکہ اس شادی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ دوسری طرف پیر آف مکھڈ نے جب یہ حالات دیکھے تو موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور مولا بخش کے خاندان کو اتنا بھڑکا دیا کہ وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پیر صاحب نے انہیں یقین دلوایا کہ اگر ان دونوں بھائیوں کو مار دیا جائے تو نہ صرف انہیں کیس سے بری کروا دیا جائے گا بلکہ مالی معاونت بھی کی جائے گی۔ پیر صاحب کی بات ان کے دل کو لگی اور مولا بخش نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تشکیل دیا۔ ایک دن محمد خان اپنے دوست فتح شیر کے ساتھ اپنی زمینوں پر بیٹھا گپیں لگا رہا تھا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا کہ کم و بیش 90 آدمی اسے قتل کرنے کے لیے راستے پر گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ محمد خان ڈھرنالیا نے خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے دوست کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے نزدیک پہنچتے ہی 10 آدمیوں نے اس کا راستہ روک لیا اور ایک آدمی جس کا نام میر خان تھا اس کے ہاتھ میں برچی تھی، جبکہ محمد خان نے بھی ایک برچی اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے محمد خان کو للکارا، آگے بڑھا اور محمد خان پر حملہ آور ہو گیا۔ لیکن جوں ہی وہ محمد خان کے پاس پہنچا، محمد خان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی برچی اس کے سینے میں اتار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے ساتھیوں نے محمد خان پر حملہ کر دیا، لیکن محمد خان ڈھرنالیا نے سمجھداری سے کام لے کر وہاں سے فرار ہو کر اپنے رشتہ دار کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ مخالفین بڑی تعداد میں وہاں پہنچے لیکن کسی نے بھی گھر میں گھسنے کی جرات نہ کی اور باہر ہی انتظار کرنے لگے۔ اس اثناء میں محمد خان کے بھائی ہاشم خان کو تمام صورتحال کا علم ہو گیا اور وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ دونوں طرف سے جھگڑا شروع ہو گیا اور آخر مخالف گروپ پسپا ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے فتح محمد کے پھوپھی زاد محمد خان اور عزیز خان جو ان کے چچا زاد بھائی تھے محمد خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور دوسرے کئی رشتہ دار زخمی میں بھی ہوئے۔ البتہ محمد خان اور ہاشم خان کی جان بچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس موقع پر پہنچی تو محمد خان اور اس کے بھائی پر قتل کا مقدمہ درج کر دیا اور مخالف پارٹی کے 22 افراد کے خلاف بھی پرچہ درج کر دیا گیا۔ ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیمل پور کی سیشن کورٹ میں ایک سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ بالآخر محمد خان کو 14 سال کی قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی، جبکہ مخالف پارٹی کے 22 افراد کو 48 سال کی قید ہوئی۔ ہاشم خان نے محمد خان کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی۔ اس مقدمے کی پیروی نامور وکیل پیرم بخش نے کی، جبکہ مخالف پارٹی کا کیس عبدالقیوم خان نے لڑا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز احمد اور ایک انگریز جج کو اس فیصلے کے لیے تعینات کیا گیا۔ 8 ماہ تک مقدمے کی سماعت جاری رہی۔
دہشت گردی کے جج نے دونوں فریقین کو بری کر دیا۔ بری ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا اور گاؤں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ 15 مئی کی رات کافی گرم تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور دونوں بھائی کسی خاندانی مسئلہ پر بات کر رہے تھے کہ باہر سے لوگوں کے للکارنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ باہر دیکھا تو 30-40 افراد گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے۔ محمد خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ لڑائی کسی صورت ٹل جائے، لیکن وہ لوگ اس کی کمزوری سمجھ بیٹھے اور فائرنگ شروع کر دی۔ اب تمام معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، مقابلہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ تھا۔ انہوں نے بندوقیں تھام لیں اور گھر کے اوپر مورچوں میں داخل ہو گئے۔ ان پر گولیوں کی بچھاڑ شروع کر دی۔ چند لمحوں میں 9 افراد لقمہ اجل بن گئے، بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ یہ سب دیکھ کر باقی دل ہار بیٹھے، اپنی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں قیامت آ چکی تھی، کیونکہ ڈرنال گاؤں میں اتنا بڑا جھگڑا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دہشت اور خوف نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تلگنگ کا انسپکٹر سید مرتضیٰ شاہ پولیس کی نفری لے کر گاؤں پہنچا۔ یہ انسپکٹر مقتولین کا رشتہ دار اور پیر صاحب کا خاص آدمی تھا۔ سرسری تفتیش کے بعد جو کہ اختیار کیا گیا، اس میں حادثہ کی تمام ذمہ داری دونوں بھائیوں پر ڈال دی اور ایک دفعہ پھر انصاف کے منہ پر تماچا مارا گیا۔ اس کیس میں محمد خان کے بہنوئی ملک علی خان، جو ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر بھی تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ساتھ ہی محمد خان کے بڑے بھائی رنگ باز کے اوپر بھی 302 کا مقدمہ درج ڈال دیا گیا۔ حتیٰ کہ ملک علی خان کے بھائی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملک محمد خان اور ملک ہاشم خان نے مفروری کا راستہ منتخب کیا اور وادی سون کے پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ 1961 میں محمد خان کا بھائی رنگ باز خان جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکل رہا تھا کہ مخالفین نے اس پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ انسپکٹر مرتضیٰ شاہ ان دنوں ڈی ایس پی کیمل پور تھا۔ محمد خان نے تمام رشتہ داروں کو، جو 9 افراد کے قتل کے مقدمہ میں ملوث تھے، مقدمہ سے رہا کر دیا، کیونکہ ان پر کوئی جرم ثابت نہ ہو سکا، جبکہ محمد خان اور ہاشم خان کو مفرور قرار دے دیا گیا۔ دوسرے روز محمد خان کے آدمیوں نے اس کے بھائی کی موت کی اطلاع دی تو اس کے دل پر آفت ٹوٹ پڑی اور دماغ بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ دوسری طرف پولیس کی بھاری نفری درجنوں مخبروں کے ساتھ محمد خان کے پیچھے تھی۔ محمد خان اور ہاشم خان وادی سون کے پہاڑوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں آس پاس کے علاقوں میں جرائم پیشہ افراد نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا، جس سے پولیس نے یہ تاثر لیا کہ محمد خان خود یہ وارداتیں کرواتا ہے۔ حالات نے کیسے ایک اچھے بھلے انسان کو ڈاکو بنا دیا۔ ان حالات اور واقعات نے محمد خان کو ایک نئی سوچ اور نئے کردار کا مالک بنا دیا۔ وادی سون میں محمد خان کے ساتھیوں، عزیز رشتہ داروں اور بعض پولیس والوں کا تعاون بھی حاصل رہا۔ دنیا کی نظروں میں محمد خان ڈرنالیا اب ایک خونی ڈاکو بن چکا تھا اور اس کی دہشت دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ رنگ باز کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد ہاشم خان بھی گردے کی تکلیف کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا، جس کے محمد خان ڈاکو نے روپوشی کی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پولیس تھانہ ٹمن کے نزدیک ڈھوک مصیب میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ اب اس کے حالات بدل چکے تھے۔ پولیس اب اس سے خوف کھانے لگی تھی۔ وہ اسے پکڑنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ جب محمد خان نے ڈھوک مصیب پر ڈیرا لگایا تو اس کی دہشت کے سائے وادی سون سے نکل کر تلگنگ، چکوال، پنڈی، کیمل پور اور گرد و نواح کے علاقوں تک پھیل گئے۔ اس کا مخالف فریق چل کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے صلح کر لی اور یہاں سے محمد خان کے نئے دور کا آغاز ہوا۔
اس نے ایک الگ نظام قائم کرنے کا سوچا جہاں پر رشوت اور سفارش پر انسانی قسمت کے فیصلے نہ ہوں اور ظالم کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے، اور پھر اس نے الگ نظام قائم کر لیا اور عدالتیں لگانا شروع کر دیں۔ پولیس افسر، محکمہ مال کے تحصیلداران ان کے پاس آتے تھے، جو لوگ اس نظام میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں، ہزاروں رضاکار تھے، باقاعدہ مقدمات کی انکوائریاں کی جاتی، محرر تمام کارروائی نوٹ کرتا، جس کے ساتھ علماء کرام بیٹھے ہوتے تھے۔ تمام مقدمات کی کارروائی سننے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ دیتے، ان پر دستخط کر کے اپنے سامنے عمل درآمد کرایا جاتا تھا۔ ان علاقوں کی انتظامیہ بالکل بیکار ہو کر رہ گئی تھی اور سارا کنٹرول محمد خان ڈورنالیہ کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اس کی اجازت کے بنا کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ 1963 سے لے کر 1966 تک اپنی ریاست کا بے تاج بادشاہ تھا۔ 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو محمد خان نے جنرل موسیٰ اور صدر محمد ایوب خان کو خط لکھا کہ اسے 5000 مجاہدین کے ہمراہ محاذ جنگ پر جانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کی یہ حسرت پوری نہ ہوئی۔ محمد خان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ وہ اپنی عدالتیں سرکاری ریسٹ ہاؤس میں لگایا کرتا تھا، جس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا، لیکن جلدی وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک امیر محمد خان اور صدر محمد ایوب خان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ امیر محمد خان نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ محمد خان کے مخالفین نے صدر ایوب کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور حکومت کی پوری مشینری اس کے خلاف حرکت میں آ گئی۔ یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے محمد خان کے مخالفین نے ترتیب دیا۔ محمد خان کے عروج کو زوال آنے لگا اور محمد خان کو تاریکیوں میں ان کے مخالفین دھکیلنے لگے۔ 1966 میں انٹیلی جنس نے صدر ایوب کو اطلاع دی کہ ملک امیر محمد خان کے ہاتھوں ان کو قتل کرانے کی سازش کر رہا ہے، جس پر صدر ایوب نے آئی جی پولیس کو محمد خان ڈاکو کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جس پر محمد خان کو اپنا ڈیرا چھوڑ کر ملتان جانا پڑا، پھر وہاں سے بہاولپور چلا گیا۔ بیوی بچوں کو سرگودا میں ایک رشتہ دار کے ہاں بھجوا دیا گیا۔ دوسری طرف پولیس نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دیں۔ 9 ماہ روپوش رہنے کے بعد ایک دن پولیس کو خبر ملی کہ محمد خان ڈھوک شیر کے قریب چھپا بیٹھا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری نے SSP عبداللہ کی زیر نگرانی اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور محمد خان کو گرفتاری دینے کا کہا گیا۔ محمد خان نے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کی رضامندی ظاہر کی۔ محمد خان جو ہی سامنے آیا تو SSP عبداللہ نے گولی چلا کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ گولی محمد خان کے سینے میں لگی۔ زخمی حالت میں اسے تھانہ لایا گیا۔ جب صدر ایوب کو یہ اطلاع ملی تو اس نے فوری حکم دیا کہ محمد خان ڈورنالیہ کو فوراً ملٹری ہسپتال راولپنڈی لایا جائے اور تقریباً رات 10 بجے محمد خان کو راولپنڈی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آپریشن کے بعد گولی نکال دی گئی۔ محمد خان ڈورنالیہ 18 دن پولیس کی سخت نگرانی میں اسی ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ اس کے بعد اسے شاہی قلعہ لاہور منتقل کر دیا گیا۔ IG کرائم برانچ عبدالوکیل خان کی نگرانی میں تفتیش شروع کر دی گئی۔ 6 ماہ شاہی قلعہ میں رہنے کے بعد محمد خان کو گوجرانوالا جیل منتقل کر دیا گیا اور اسے وہاں پھانسی والی کوٹڑی میں رکھا گیا، حالانکہ اسے ابھی تک کسی مقدمے میں سزا نہ ہوئی تھی۔ حکومت نے جج مظہر الحق اور اسپیشل مجسٹریٹ اعجاز احمد چیمہ پر مشتمل خصوصی پینل تشکیل دیا۔ 8 ماہ تک سماعت جاری رہنے کے بعد بالآخر 12 ستمبر 1968 کو محمد خان ڈورنالیہ کو 5 بار سزائے موت اور 149 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ محمد خان نے 12 سال پھانسی کی کوٹڑی میں گزارے۔ کسی کیس میں نہ وکیل کی اجازت تھی اور نہ ہی وہ کسی سے مل سکتا تھا۔ 8 جنوری 1976 کو صبح 4 بجے محمد خان کو پھانسی دینے کے
تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ بلیک ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے۔ پھانسی پہ لٹکانے سے صرف 5 گھنٹے قبل ہائی کورٹ کی جانب سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا حکم ملا۔ 6 جنوری 1976 کو محمد خان کے چھوٹے بھائی فتح شیر نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور وہ منظور کر لی گئی اور پھانسی روک دی گئی، لیکن 149 سال قید ابھی بھی باقی تھی۔ 12 سال پھانسی کی کوٹڑی میں رہنے کے بعد اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ محمد خان ڈرنالیا 29 ستمبر 1995 کو طبی موت مرا اور اسے اپنے آبائی گاؤں ڈھوک مصائب، تحصیل تلنگانگ، ضلع چکوال میں سپرد خاک کیا گیا۔